باپ اسماعیل دا قرآن وچ تذکرہ کرو انہو کانا صدیقا نبیا، وہ ابراہیم دا بیٹا اسماعیل علیہ السلام سچا نبی ہے۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا وَقَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، حضرت ابراہیم نے ایسی تربیت کی تھی حضرت اسماعیل دی، اور حضرت اسماعیل ادا کرے یامر اہلہ بالصلاۃ، او میرے بچے اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی بندگی کو اپنی زندگی کا زیور بنا گنو۔ حضرت اسماعیل فرماتے کریں یامر اہلہ بالصلاۃ، اے میرے گھر والی نماز پڑھ، اے میرے بچے، اے میرے اہل و عیال نماز پڑھو۔ یہ تربیت کا اثر کیا ہے؟ باپ پکا نمازی، باپ نے بیٹے کی تربیت نماز والی کی لیے، آج بیٹا بھی اپنی نسل کو ادا کرے یامر اہلہ بالصلاۃ، میری بیوی میرے بچے اٹھو نماز پڑھو۔ یہ ہے نماز کی تربیت کا اثر۔ چوتھے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ پر میں نے سورہ مریم کے اندر اللہ نے میرے کو آرڈر سے حکم عطا فرمائے اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، عیسیٰ میرا پیغمبر میری یہ بات پلے بات کہ جب تک تو زندہ رہے بالصلاۃ نماز کڑی نہ چھوڑی، نماز نہ چھوڑی۔ ایک قوم کیا اللہ کا پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے میرے کو وصیت کی تھی اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، جب تک پیغمبر عیسیٰ تو زندہ رہے کنی نماز چھوڑی نہ پڑھتا رہے۔ اللہ پاک دے پیغمبر 54ویں پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام دی تبلیغ ایسے دور دے اندر تے جرا مشرکین دا دور ہے، ظالمین دا دور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم دیا موسیٰ پیغمبر نماز کی ادائیگی کرو۔ حضرت موسیٰ شکوہ پیش کر دیں کہ اللہ کیویں نماز پڑھو یا اللہ ظالم لوگ فرعون و آلہ، فرعون دی آل اولاد نے سارے کرندے ایسا کو دے جنہیں نماز پڑھ دو، ایسا کو دے انہیں لوگوں نے ظلم زیادتی کرنی ہے۔ اے اللہ انہیں دے چرچے دے اندر بن کے، اے اللہ انہیں دے کنیسے دے اندر بن کے نماز پڑھو تا اللہ شرک تصور دیزی، اے اللہ غرب اعلانیہ نماز پڑھنے تا ظالم ظلم کریں، اے اللہ کوئی دوسرا کو طریقہ دے سیا۔ اللہ پاک نے سورہ یونس کے اندر اللہ نے طریقہ بیان فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلًا، ایویں کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھریں داروں کو بیت اللہ بیت المقدس کی طرف جا بناؤ، اپنے گھریں کو مسجد بنا کے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، ہر دن اندر نماز پڑھو، اللہ تعالی نماز قبول فرمائے۔ معافی کہیں لوگوں دور کی میں تو اپنے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھو، اللہ دے نبی قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد حتی تورمت قدماہ، اللہ دے نبی جڑے ویلے قیام کرنے ہیں لوگوں اتنا زیادہ لمبا قیام کرنے ہیں، حدیث اندر الفاظ ہے کہ اللہ دے نبی دے قدم مبارک سجوے نے قدم مبارک دے فرماویندا۔ اج تو سارے کو صحت بھی اللہ پاک نے دیتی ہے، جان بھی اللہ پاک نے دیتی ہے، اکھاں بھی اللہ پاک نے دیتے ہیں، جسم سب کچھ اللہ نے دیتے ہیں، لیکن اس دے باوجود بھی ایسا لوگ نماز دے اندر سستی کرنے ہیں۔ اج میرا بھائی جامعہ عزیزیہ دے اندر عبدالعزیز مسجد اندر تحیہ کر کے منجوائے تو بعد نماز نہیں چھوڑنی۔ اس وقت چلو اللہ دے نبی دی زندگی دے آخری ایام سن 11 ہجری دا وقت ہے، اللہ دے نبی بڑے سخت علیل تھے گئے، جسم بڑا نحیف تھے گئے، اللہ دے نبی دے اندر اتنی طاقت نہیں کہ مسجد اندر بن کے نماز پڑھاویں۔ اللہ دے نبی نے فرمایا اے عائشہ ایمیں کر اپنے ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگ بن کے مسجد نبی لوگوں کو نماز پڑھاویں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے شروع
کر رہی تھی، لیکن اللہ دے نبی کو سکون نہیں آیا کہ مسجد دی نماز تھی نہیں پئی اور میں گھر تشریف فرماوا نہیں۔ اللہ دے نبی نے دو صحابی کو سجے، ایک صحابی دے کندھے تے ہاتھ رکھے، دوسرے صحابی دے کندھے تے ہاتھ رکھے۔ اللہ دے نبی نے اپنے جسم کو صحابے دے جسم دے سہارے تے امی عائشہ فرماتی ہیں میں کی کہ میں گھسیٹ گھسیٹ کے گھن کے ویلے بن اللہ دے نبی دے جسم میں اتنی طاقت نہیں کہ پیر زمین تے ٹکا سکیں، بلکہ زمین تے پیر میں لکیر چھکے نہ دیں۔ اللہ دے نبی دا پیغمبر دا جسم اور آپ دا پاؤں مبارک زمین تے کھلیندا ویندے تے آپ ویندے کتاب نماز دے خاطر۔ اللہ دے پیغمبر فرمایا آخری وقت دے اندر جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، او دنیا کائنات دے لوگوں میرے اکھاں دی ٹھنڈک تے نماز ہے۔ اللہ پاک نے میرے اکھاں دی ٹھنڈک نماز بنائی ہے۔ اے کیڑے پیغمبر ہیں؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جسم طاقت نہیں، جسم دے اندر قوت نہیں، جسم چلن دے قابل نہیں، بلکہ اللہ دے نبی صحابہ دے سہارے تے چل کے مسجد ویندے پے اور آخر کیا وصیت کر کے ویندے پے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ اے دنیا کائنات دے لوگ اگر کامیابی چاہندے وے تے نماز زندہ رہے، عزت چاہندے وے تے نماز زندہ رہے، تحفظ جان دا چاہندے وے تے نماز زندہ رہے، عزت دا تحفظ، عصمت دا مال، ہر قسم دا تحفظ چاہندے وے تے اللہ نے نماز زندہ رکھے۔ سارا تحفظ اللہ نے نماز زندہ۔ اللہ دے پیارے پیغمبر نے بہت سارے حدیثاں، اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بہترین حدیث حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک اس چرواہے پہ بڑا خوشی تھی دے من راعٍ غنم فی راس سزیۃ، اللہ اس بکری چرانے والے چرواہے پہ بڑا خوشی تھی دے جرا پہاڑ دی چوٹی دے ون کے بکریاں چریں دے، جڑے میرے نماز دا وقت دے اپنے بکریاں چھوڑ دے، اپنا جانور مال مویشی چھوڑ کے یؤذن للصلاۃ، جنگل دے اندر کلا ہے اذان کلا دینا کرے، اذان دیتی سی اذان دے کے وہ نماز شروع کر دے۔ اللہ کریم فرشتے دے اندر پہ اعلان فرمائے دے انظروا الی عبدی، اللہ فرشتے بھائی کے فخر کریں گے او میرے ملائکہ دیکھو میرے بندے کو کلا زمین دے اندر جنگلے دے اندر اپنے بکریاں چھوڑ دیتے سے، یہ کوئی خوف نہیں درندے دا، یہ کوئی خوف نہیں بھیڑیا دا بکریاں کھاوے سے، کوئی خوف نہیں کو سب کچھ مال مویشی چھوڑ دے، لیکن جن ویلے اذان دا ٹائم دے یؤذن کلا جنگل دے اندر اذان دے اذان دے ون تو بعد نماز ادا کرے دے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کیوں کیتے سی یخاف منی، دل وچ میرا خوف اس بندے دے دل دے اندر، اے میرے ملائکہ سن گنو میں اللہ اعلان کرے گا غفرتم لہ، میں اللہ نے بخشش فرما دی ہے اور میں اللہ نے ادخلتہ الجنہ، یہ بندے کو نماز پڑھن کی وجہ تو یہ بخشش بھی میں کر چھوڑیے تے جنت کا ٹکٹ بھی میں اللہ نے عطا فرما دی، سب کچھ میں عطا فرما دی۔ لوگوں اس قدر عظیم اللہ دا تحفہ نماز، جڑے میرے نماز دیون دا ٹائم ہے اللہ پاک نے اللہ دے پیغمبر کو اتے آسمان تے بولا ہے سبحان الذی اسرا بعبدی، اللہ نے بیت اللہ جا کے مکہ شریف جو جا کے بیت المقدس دے اندر بیت المقدس براق سواری پہ جا کے اللہ پاک نے سب میں اسمان سے اپنے کول اللہ کے نبی کو بلا کے اللہ نے نماز دا تحفہ عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی 50 نمازیں دا تحفہ کہنے کے اللہ کے نبی واپس پہ آنے چھٹے اسمان تے حضرت موسیٰ کریم علیہ السلام نال ملاقات ہے۔ حضرت موسیٰ کریم فرمیدن اے اللہ کے نبی جی میرے پیارے بھائی محمد بن عبداللہ، اے اللہ کے رسول
رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہو اللہ نے کیا تحفہ عطا فرمائے فرمائے اللہ پاک نے 50 نمازیں دا تحفہ عطا فرمائے سبحان اللہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ کلیم فرمائے اللہ دے نبی انہیں کرو ہے کہ چکر دیا لاؤ نمازیں جو کوئی کمی کروا کے منجو اللہ دے نبی اللہ پاک 5 نمازاں کم کر رہے ہیں باقی 45 نمازاں بچ رہے ہیں حضرت موسیٰ کو اللہ دے نبی تشریف کے نہ دیں اللہ دے پیغمبر موسیٰ جی اللہ نے 5 نمازاں کم کر دی دیں انہیں تو ایک دیا چکر لاؤ اللہ شاید انہیں اندر بھی کوئی کمی کر دے بھی اللہ پاک دے پیغمبر دوبارہ اللہ دی بارگاہ اندر میں اے اللہ 45 نمازاں بہت زیادہ ہیں اللہ کوئی شفقت کر رہے ہیں کوئی کھویا کر رہے ہیں اللہ نے 5 میاں گھٹا دی چن 40 نمازاں رہ گئے انہیں گھٹویں اللہ دے رسول نے اللہ پاک نے آپ کو 5 نمازیں دا تحفہ دیتا اللہ پاک دے پیغمبر حضرت موسیٰ کلیم فرمائے آئے پیارے پیغمبر کے چکر بھی اللہ کیوں اللہ نے اندر کمی کر دے گے پتہ ہے بنی اسرائیل اترا نمازوں نہ پڑھتے 5 نمازیں بنی مت نہ پڑھتی ایک چکر بھی اللہ میں شاید کوئی رفاق تبدیلی کر اللہ دے رسول میں نے اللہ پاک قرآن فرمائے لا تبدیل لکلمات اللہ اے پیارے پیغمبر اور میں فیصلہ کر چکا تیری امت پڑھسی 5 تے ثواب 50 دا تافر میں سبحان بچوں میرے پیارے پیغمبر اپنی امت کو انجے دسا جو پڑھسو 5 تے دا ثواب اللہ پاک نے فرمایا 50 دے برابر ہوتی اللہ دے نبی فرمائے ایک مثال لے کے اے میرے صحابہ کسی آدمی دے گھر دے سامنے نہر ہوئے وہ 5 ٹائم نہر دے اندر بن کے دھامے کہ ان دے چہرے تے کوئی میل کچیل نہ سی صحابہ دے بالکل نہیں اللہ دے نبی جی جڑا بندہ انہیں 5 واری نلکے دے اندر نہر دے اندر دھامے ان دے چہرے تے میل دا کوئی سوال پیدا نہیں تھی سکتا آپ نے فرمایا انہیں حال ہے نماز دا جڑا بندہ 5 وقت نماز پڑھے ان دے چہرے تے دل وچ میل کچیل رہ نہیں سکتی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ نے فرمایا الصلاۃ خمس 5 نمازاں ہفتے جا 5 نمازاں اور یہ آپ نے فرمایا الرمضان الی رمضان ایک رمضان تو کہ دوسرے رمضان تک ایک جمعے تو کہ دوسرے جمعے تک اس درمیان دے جرام چھوٹے چھوٹے انسان کرے صغیرہ گناہ کے دن مکفرات ما بینہن انسان کرے صغیرہ گناہ کی دن اللہ 5 نمازاں پڑھن دے برکت تو چھوٹے چھوٹے گناہ معاف فرما دے چھوٹے چھوٹے گناہ کہیں کام کرنے تاکین اور غلط چیز دیکھی دی کام دینا غلط چیز سنتی چھوٹے چھوٹے جو صغیرہ گناہ ہیں حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا نمازاں پڑھو اللہ پڑھے چھوٹے چھوٹے گناہ نماز کی برکت اللہ معاف فرما دے آگے چلو میرے عزیزوں اللہ پاک اپنے قرآن جنہ فرمیدیں او دنیا کائنات دے لوگوں یہ نماز انسان کو بے حیائی تو روکے دیئے ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر اللہ پاک نے نماز کو بہت بڑا ذکر رکھے کہیں عبادت کو اللہ نے نہیں فرمایا کہ بڑا ذکر ہے اللہ پاک نے جرے بلے نماز دا ذکر ہے رب العالمین نے فرمایا والا ذکر اللہ اکبر لوگوں نماز بڑا اللہ دا ذکر ہے نماز دے نال اللہ کرے مدد حاصل کیتے کرو نماز سے ذریعہ اللہ کرے تعاون حاصل کیتا کرو نماز بڑی برکت والی چیز ہے اللہ پاک نے پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ دے شیطان دا آپا سے مکالمہ تھی گیا آپا سے جو گفتگو تھی گئی اللہ پاک نے شیطان کو کیا اے شیطانی میں کر میری جنت جو دفع دی من تم بڑے جنت اندر شرارتہ کرے دا بھائی شیطان نے اللہ کریم کو کہ اللہ ای میں کر انذرنی الی یوم یبعثون اے اللہ قیامت دے دن تک میں کو زندگی عطا فرما اے بعد وقت اتنا لمبی زندگی منگن دا کیا فائدہ
اللہ میں تیری انسانیت کو گمراہ کرے سام تیری انسانیت کو خراب کرے سا نعوذ باللہ آکر لگیا اللہ پاک کی میں خراب کرے سا تیری انسانیت کو ثم لآتینہم من بین ایدیہم انہیں دے سامنے آکے وار کرے سا وعن ایمانہم انہیں دے پیچھوں آکے وعن شمالہم انہیں دے اگوں پیچھوں دائیں بائیں آکے اللہ پاک کو فرمے دے اللہ میں کو آخرت تیری تک مہلت نصیب فرما تیرے بندے کو گمراہ کرے سا نمازیں کلے پیچھا کرے سا اچھائی کلے پیچھا کرے سا رب العالمین نے فرمایا وانتے کو میں مہلت دے دیتی ہے لیکن ایک گال سن گن اللہ عبادک منہم المخلصین جڑے میرے مخلص بندے اسے انہیں تے تیرا دو نہ چل سی وانج دنیا دندر زور لاگن جتنا ایڑی چوٹی دا زور لے لئے بدبخت شیطان وانج زور لاگ لیکن جڑے میرے پکے ہو سے نو تیری بات دی پرواہ نہ کرے سن جڑے ویلے بھی میرا بلاوا سی حی علی الصلاۃ لوگ آؤ نماز طرف وہ کاروبار بھی چھوڑ دے سن لین دین بھی چھوڑ دے سن کھانا پینا ہر قسم دا دنیا دا کام چھوڑ کے میرے بلاوے دلا جرا کے میرے گھر دے اندر آوے سن اللہ پاک نے فرمایا قال اذهب دفعتی ون میری جنت دے وچوں فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا دفعتی من میری جنت دے جو تیری جزا جہنم میں جرے تیرے پیروکاروں سے انہیں دی جزا بھی جہنم ہو سے ان شیطان دی کوشش ہے ہر انسان کو بے نماز بناوا ہر انسان کو دین تو دور کرا ہر انسان کو اللہ رسول دا باغی اور مخالف بناوا اس واسطے میرے عزیز بھائیو جڑے بھی اذان دا ٹائم آوے صبح دا وقت ہوئے شیطان حدیث زندہ رہے آدھے لیل طویل بندہ سمجھ والی رات بڑی لمبی اے حالی وہاں بے دی اذان نہیں ہے سارے مذہب دی اذان تا نہیں ہے اپنے مذہب دی اذان بھی آوے دیئے اذان ساریاں تھی ویجے لیکن یعنی حضرت صاحب سوتا ہوئے اللہ پاک پیغمبر دی حدیث مسلم شریف دی حدیث کہ جرے ویلے دھوپ نکلان دی حالی بھی بندہ سوتا ہوئے ہے بال الشیطان فی اذنیہ شیطان انسان دے کان دے اندر پیشاب کر کے چلے ہوئے بعد وقت کیسا کرنا ہے شیطان ایک تا اللہ بھی عبادت کریں گی چکوائے سے دوجہ اپنی غلازت انسان تے سٹ کے چلا ویندے اس واسطے میرے پیارے بھائیو جڑے ویلے بھی اذان تیرے سمجھ گدا کرو جڑے ویلے تھوڑی کمزوریاں من پائے ونجے جسم دے اندر جڑے ویلے سستی سی من پائے ونجے سمجھ گنو سارا دشمن سارے تے حملہ پیا کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اللہ دا نام دین کے مسجد جاؤ جو آؤ اس وقت چلو اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں او دنیا کائنات دے لوگوں نماز عام چیز نہیں بلکہ نماز اللہ دی رحمت نزول دا سبب ہے انہیں نہ سمجھو نماز پڑھوں کوئی سا کو فائدہ نہ مل دے اللہ پاک سورہ توبہ کے اندر فرمائے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ جڑے لوگ نمازاں پڑھ دیں اللہ رسول دی بات دی اطاعت فرما برداری کریں یہ لوگ کہ اللہ دی رحمت دے مستحق یہ لوگ چند جائے سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ان قریب اللہ نے لوگیں دے اپنی رحمت دے پر نالے برسارے سے یہ نہ سمجھا کو رسا تھوڑے بندے ہیں کیا فائدہ نماز پڑھنا آؤ اللہ دا قرآن فرمائے نماز باعث نجات کامیابی دا سرٹیفکیٹ نماز اللہ قرآن دے اندر فرمائے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون لوگو رکوع کرو لوگو سجدے کرو اللہ کی بندگی کرو لعلکم تفلحون کامیاب کامیاب اللہ نے نماز رکھی بس اور کسی چیزیں کامیاب نبی علیہ السلام دی حدیث طبرانی شریف دی حدیث کو خطبے دے اندر سنائی اللہ دے نبی نے فرمایا جے میرے حق کے رونے دے وچ سب تو پہلا میں پوچھاں کہ نماز
انسانے دے حق دے وچ اے پوچھا کہ قتل دا پہلے حساب حقوق العباد دے وچوں حقوق اللہ دے وچوں سب تو پہلے میں پوچھا نماز اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت السلام ہر انسان دی زندگی دے اللہ دے طرف کتاب چھپی دی پئی ہے لکھی دی پئی ہے وہ کتاب دے اندر انسان دی زندگی دا ایک دن لکھی دا پہ ایک منٹ تے سیکنڈ لکھی دا پہ ہر انسان دی کتاب پہ لکھی دی ہے اللہ نے انسان دے کندھے تے دو محافظ ملا دیتے کرامن کاتبین یہ دو کاتب بیٹھے یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید زبان کو جڑی بات کہے دے وے فوراً لکھ گندے فوراً لکھ اللہ دے کتاب پہ چھپی دی ہے وہ کتاب دے اندر انسان دی ساری زندگی دا ریکارڈ لکھیندا پہ ساری زندگی دا ریکارڈ اج فلاں بندے نے فلاں بن فلاں نے فلاں عید دی فلاں تاریخ دی فلاں سال فلاں سن ہجری دی یہ فلاں بندے نے نماز نہیں پڑھی والو تھا کیا اسے نیکیاں نہیں بنیا پوسن کوئی پیسہ دے کے جان نہ چھڑے ویسے انسان اتھام رشوت دے کے کام نہ چلے سی بلکہ اللہ پاک تیرے ملے خوشی ہے میرا بندہ نماز دے حساب نے میرا نماز دے حساب کا دے میرا کتنا نمازہ پڑھنا رہے گی 60 سال 80 سال زندگی کا بڑا لمبا پیریڈ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک جس وقت اپنی پنڈلی کو کپڑا چیسے سارے کفر میں سلیمی کرو سجدے در رکوع دے سارے کرو ہر بندہ نماز پڑھن والا تے نماز دی محافظت دنیا دے اندر کیتی ہوتی فوراً رکوع بھی کر گئے سی سجدہ بھی کر گئے لیکن کچھ بد نصیب ایسے حسن جڑے اللہ دا حکم آسی کہ نماز میرے سامنے سجدہ کرو رکوع کرو کچھ ایسے بد نصیب لوگ حسن اللہ نے فرمایا لا یستطیعون وہ سجدے کرن دی تے رکوع کرن دی طاقت نہ رکھے سن کیا انسان دی پیٹھ جی سی تختے بن لچا ختم تھی ویسی رکوع کرن سجدے کرن اللہ پاک والے اعلان فرمائے سن اے بندہ تو ہو انسان ہے قیامت دے اللہ پاک فرمائے سن اذان آندی ہے یوم یدعون الی السجود تے کو سجا میں دا بن نماز دی طرف سنو قرآن توجہ یدعون الی السجود سجا میں دا بن سجود دی طرف آبنو نماز دی طرف آبنو اللہ دی بندگی دی طرف تسا بالکل پرواہ نہ کرن دے آوے وہم سالمون بالکل صحیح سلامت آوے کوئی تو پرواہ نہ ہوتی نماز مؤذن 5 وقت اذان دے دا تب سرے دا کوئی پرواہ نہیں کیا تیسری بات اللہ پاک نے جہنم نے ایک وادی بنائی اسے غی وادی اللہ پاک فرمائے سنا میرے ملائکہ انہی میں کرو بے نمازے کو پکڑو فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا جہنم دے غی وادی دندر بے نمازے کو سٹ دیو چلو جہنم دے غی کون وینے غی وادی دے اندر اللہ پاک دے پیغمبر فرمائے بے نماز غی وادی دے اندر ویسن اس وقت سے میرے بھائیوں اللہ کریم دی نماز دا جرا تحفہ عظیم کو پائے اللہ دے پیارے پیغمبر فرمائے نماز اور سجدہ اللہ دے نال قرب حاصل کرنے دا بہت بڑا ذریعہ اللہ پاک دے پیغمبر نے بیت اللہ شریف دے اندر اپنی پیشانی بیت اللہ دی زمین دے ٹیکی اللہ دے رسول نے سجدہ کیتا آپ دا چچا بدبخت ابو لہب آکھن لگیا اے میرے بھتیجے سجدہ کرن والا تنوز باللہ بڑا ذلت والا کام میں بھتیجا کیا کرنا پئیے میں مکہ دا بڑا رئیس اور سردار انسان میرا بھتیجا ٹھیک ہے دنیا دے پیشانی کی ٹٹ گیا نا یہ تو بڑا ذلت والا کام ہے اللہ پاک نے قرآن نازل فرما دیتے کہ لوگوں سجدہ کرنا ذلت والا کام نہیں بلکہ سجدہ کرنا اللہ دے تقرب دا باعث ہے اللہ پاک نے قرآن مجید دی سورہ علق نازل فرمایا کلا لا تطعه واسجد واقترب اے میرے پیغمبر اپنے چچے دی بات نہ منائے بلکہ سجدے کرے دے ونجو تے اللہ دا قرب حاصل کرے دے ونجو نماز اللہ دے قرب دا ذریعہ ہے دل لگی نہ کری نماز پڑھ کے دیکھو
خشوع خضوع نال نماز پڑھ کے دیکھو، لذت اور ثواب جو نماز کے اندر ہے دنیا دے کئی کھانے کے اندر نہیں۔ جو لذت نماز کے اندر ہے کسی انسان دے بستر، کسی انسان دے سکون والی جگہ تے نہیں، جو نماز کے اندر سکون اور راحت اللہ دی۔ ایسا پڑھتے نماز پڑھنے سارے خیالات بہر ہوتے ہیں، ایسا پڑھتے نماز پڑھنے پڑھتے والے کو کھڑے ہوتے ہیں، پڑھتے نماز پڑھنے ہوتے اپنے کپڑے دی سیٹنگ کرنے کھڑے ہوتے ہیں۔ عزیزو نماز ایسی پڑھو ایویں کہ تس اللہ دے نال گالی کرنے پڑے۔ اللہ دے نبی کی حدیث ہے کہ جڑے ویلے کوئی بندہ نماز پڑھ دے یناجی ربہ، اپنے رب نال سرگوشی کرے۔ کیوں؟ اللہ پاک نے خود فرمایا کہ نماز کو میں تقسیم کر لی تھی، ادھی نماز میری تعریف ہے، ادھی نماز انسان اپنا حال میرے نال بڑھے دے، ادھی نماز نے میری شان بیان کر دے۔ سورہ فاتحہ دے اندر اللہ پاک نے فرمایا میری تعریف کرے دے، میری حمد بیان کرے دے، میری ثنا کرے دے۔ آخری سورہ فاتحہ نے آیت اللہ نے فرمایا میرے نال اپنی مدد مانگو، اے اللہ میرے کو مدد نصیب فرما، اے اللہ میرا تعاون فرما، میں کو ایسے راستے تے چلا، اللہ جس راستے تے تیرے نبی تیرے ولی چل دیا۔ اس واسطے میرے بھائیو نماز خشوع خضوع دے نال عاجزی اور انکساری دے نال پڑھو۔ پر دیکھو نماز وچ لطف کیا ہے، نماز وچ مزہ کیا ہے، نماز اللہ نے پھر سکون اور برکت اللہ نے کس طرح رکھی۔ اس دوسرا کان چلو اللہ دے پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں نماز اللہ دے نال سرگوشی کرن دا ذریعہ انسان جڑے ویلے سجدے دے اندر ویندے یناجی ربہ، اپنے رب نال باتاں تے گالی کرے دے۔ اتنی لذت محسوس کرو، محسوس کرو لذت انسان رب نال کیویں کلام کرے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز بھلائی دے دروازے میں جو دروازہ ہے، حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صلاۃ الرجل فی جوف اللیل، انسان ادھی رات کو کھڑا تھی کہ اپنے بسترے دی لذت چھوڑ کے، اپنے بسترے دی مزے تے گرم نیند کو چھوڑ کے وضو کر کے تہجد دے ٹائم صرف 2 رکعتاں جا پڑھے، انہیں سمجھے اپنے واسطے بھلائی دے سارے دروازے کھول لیتے سی۔ اللہ دے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اے بندہ اتنا دیر قیام کر جویں بکری دے تھنے چوں دودھ کڈھن دے ٹائم لگ دے، اتنا وقفہ بکری دے دودھ دے کڈھن دے اندر لگ دے، اتنا وقفہ میرے سامنے آ کے نماز پڑھ۔ یہ نماز اللہ نے فرمائے شرفہ قیام اللیل، مومن دی عزت اللہ نے رکھی ہے تے رات دے قیام دے اندر رکھی ہے، رات دے قیام دے اندر، رات دی تہجد دی نماز دے اندر شرفہ قیام اللیل، اللہ نے انسان نے شرف تہجد دی نماز رکھی۔ اس واسطے میرے عزیز بھائیوں نماز باعث جنت اور باعث حصول جنت ذریعہ اللہ پاک دا قرآن فرماتے ہیں والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون، جڑے بندے نمازیں تے حفاظت کریں دے، نمازیں دی پابندی کریں دے، اے نہیں فجر پڑھ گئی دی تا زہر چھوڑ لی دی، زہر پڑھ گئی دی تا عصر چھوڑ لی دی، عصر پڑھ گئی دی تا مغرب چھوڑ لی دی، مغرب پڑھ گئی دی عشاء چھوڑ لی دی، نہیں فرمایا حافظون علی الصلوات، لوگوں نمازیں دی حفاظت کرو۔ ایک کون پیا دے؟ اللہ پیا دے۔ میرا قول نہیں، بزرگیں دا قول نہیں، کہیں امام دا نہیں، بلکہ او ذات آدھی پہ حافظون، لوگ اللہ دے اس قول کو، اللہ دے اس بات کو سمجھو، آکھن والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ حافظون علی الصلوات، لوگوں نمازیں دی پابندی کرو، نمازیں دی پابندی کرو، نماز تا کچھ جنت اندر گنوے سے، نماز اندر کامیابی ہے، نماز اندر کامرانی ہے، نماز اندر اللہ پاک نے تھوڑی کامیابی دا سرٹیفکیٹ رکھا ہوا ہے۔ حفاظت کرو نماز دے میرے بھائی، اپنے بیوی بچے کو نماز رکھو۔ ایک عورت کی وجہ تو 4 آدمی جہنم دے اندر، ایک لڑکی وہ 4 قسم دے لوگوں کو جہنم دے اندر مسلم احمد دے اندر ہے کہ اللہ گھر دے نام کواری ہم کہیں میرے والد نے نماز ادا کیا، کہیں بھائی نے نماز ادا کیا، اللہ شادی تھی گئی، کہیں سسر نے نہیں کیا، کہیں خامد نے اللہ نماز نہیں آکھا میں کو،
اس واسطے نمازی جتنے بزرگ بیٹھے ہو اپنا فریضہ سمجھو. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کلکم مسئول عن رعیتی، ہر بندہ اپنے ماتحت لوگوں دے بارے قیامت علی پوچھا وے سی. کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتی، ہر بندے کے اللہ نے پوچھنے کہ تائے اپنے گھر دے اندر کتنی تبلیغ اور کتنا دین دا کام کی. اس واسطے میرے پیارے بھائیو نبی علیہ السلام جا نماز دے بارے بڑیا فضیلت اللہ پاک نے بیان فرمائے. چند باتاں انہیں لوگوں دے بارے جڑے نماز نہیں پڑھتے، جڑے نماز دے تارک ہیں. یہ آخری بات اس کو بات ختم. توجہ دینا جڑے بھائی بزرگ ٹیک لگے بیٹھو ذرا 5-10 منٹ ذرا توجہ کرو. جڑے لوگ نماز نہیں پڑھتے تارک نماز ہیں انہیں دے بارے 5-7 حوالے سنو اور انہیں لوگوں کو دسو. سخت قسم دے فتوے مولا علی حضرت کرم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سخت فتویٰ جہاں نماز نہیں پڑھتا کافر. حضرت ابن عباس کا فتویٰ جہاں نماز نہیں پڑھتا دین اسلام تو خارج. یہ حدیثہ سنو. نبی علیہ السلام دے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے قرآن دی آیت کی تفسیر فرمائیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. جڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ مشرک ہے. یہ کتنا ہے قرآن دی آیت اللہ پاک نے 21ویں پارے سورہ روم دے اندر اللہ نے بیان فرمائے جڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ بندہ مشرک ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصنف عبد الرزاق دے اندر یہ حدیث قرآن دی آیت کی تفسیر فرمائیں ترک الصلاۃ شرک، نماز دا چھوڑ دے منا شرک. اللہ پاک نے شرک دے بارے قرآن وچ فرمائے لا یغفر الذنوب جميعا ان اللہ لا یغفر الذنوب جميعا. اے دنیا کائنات دے لوگوں ہر گناہ معاف کر دے سا لیکن شرک والا گناہ کرے معاف نہ فرمے سا. اس واسطے میرے بھائیو نماز دا چھوڑنا شرک. اور اللہ دے پیغمبر دے صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں من لم یصلی فہو کافر. جڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے. مصنف عبد الرزاق دے اندر روایت، مصنف ابن ابی شیبہ دے اندر 7722 نمبر روایت یاد کر کے منجو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا فتویٰ میرا فتویٰ نہیں. میں اپنے طرفوں گل کراں تو میرا گروان پکڑو. میری جماعت دے بزرگ اپنے طرفوں دین دے اندر اضافہ کرن دا تقویٰ کے بات کرن دا لیکن ایک کیندی بات ہے دماد رسول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اللہ دے پیارے پیغمبر دے دماد حضرت علی فرمینے من لم یصلی فہو کافر. مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 7722 جڑا نماز نہیں پڑھتا وہ بندہ کافر ہے. یاد کرو سخت والے جڑے لوگ نماز نہیں پڑھتے حدیث مان کے دسو. آؤ حضرت ابن عباس دا فتویٰ حضرت ابن عباس موجم کبیر طبرانی دے اندر فرمائیں حدیث نمبر 8939 نمبر حدیث 8939 حدیث حضرت ابن عباس فرمائیں من ترک الصلاۃ کفر. جڑا نماز نہیں پڑھتا وہ بندہ کافر ہے. وہ کفر دا ارتکاب کیتے. سن گنو میرے مسلمان بھائیوں ایک نماز پڑھ کے نہ کو مسلمان ہے. پنجے نماز دی حفاظت کرو. اللہ پاک فرمائے حافظوا علی الصلوات. اللہ نے نہیں فرمایا صرف اثر دی پڑھ گنو یا صرف فجر دی نماز پڑھ گنو نہیں. اللہ نے فرمایا سارے نمازیں دی محافظت کرو. اور اس وقت چلو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا فتویٰ مصنف ابن ابی شیبہ دے اندر حضرت عمر فرمائے لا حظ فی الاسلام لمن لا صلاۃ لہ. اس بندے دا دین اسلام میں جو کوئی حصہ نہیں جرا نماز نہیں پڑھتا کوئی حصہ نہیں. اترائے فتوے حضرت علی دا فتویٰ حضرت ابن عباس دا حضرت ابن عمر دا فتویٰ جرا نماز نہیں پڑھتا کافر. جرا نماز نہیں پڑھتا کفر دا ارتکاب کیتے. جرا بندہ نماز نہیں پڑھتا ان دا دین اسلام نال کوئی تعلق نہیں. اس طرح کا چلو
اللہ دے پیارے پیغمبر قرآن مجید سورہ مزمل میں تفسیر بیان فرمائے کہ جڑے جنتی جنت دے بالا خانہ دے اندر موجود ہوسن جنتی جنت دے بالا خانہ دے اندر کھڑ کے تلے دیکھن جہنم دے اندر کچھ لوگ سڑتے پے ہوسن سجدے پے ہوسن سڑتے جلتے جنتی اتوں کھڑ کے آسن ما سالککم فی سقر او لوگو سقر تو بڑی سخت وادی ہے ان دے اندر جرا آ ونجو تا برباد تھی ویندے اس سقر وادی دے اندر جرا بندہ ونجو تا برباد تے خراب تھی ویندے کیڑا ایسا جرم تساں لوگے نے دنیا دے اندر کیتے جڑا تانوں سقر وادی دے تے ملیا ہے توجہ کرو وہ لوگ جواب کہہ رہے تھے آپ سے قالوا لم نکن من المصلین اصل لوگ نمازی کہنا سے ساکن مسلی نال پیار کہنا ہے ساکن صفے نال پیار کہنا ہے ساکن نماز نال پیار کہنا ہے اسم بے نمازہ سے دے ساکن بے نمازی والا عمل جہنم دی سقر وادی دے اندر گھن کے آئے یاد رکھیں قرآن ہے عام گل نہیں اللہ دا قرآن سچی کتاب او کتاب لا ریب فیہ جن اندر شک دی گنجائش بے نماز جہنم دی غی وادی دے اندر بے نماز جہنم دی سقر وادی دے اندر اور اللہ دا قرآن فرمے دے کہ بے نماز کو کہیں دی سفارش کوئی کم نہ دے سے حافظ قرآن سفارش کرے سن اللہ دے نیک لوگ سفارش کرے سن نبی بھی سفارش کرے سن اللہ دے ملائکہ بھی سفارش کرے سن لیکن بے نماز دی سفارش کوئی بندہ بھی نہ کرے سن فرمایا فما تنفعهم شفاعت الشافعین بے نماز کو کئی بندے دی صفات فائدہ نہ دے سی کیونکہ بے نماز کو اللہ کی دی سفارش کرنے دا موقع ہی نہ دے سی اس واسطے میرے بھائیو آؤ تارک نماز دے بارے حضرت عبداللہ ابن عمر دا فتوہ حضرت عبداللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے حضرت عبداللہ فرمائے دے من تارک الصلاۃ لا دین لہو جڑا بندہ بے نماز ہے اندے دین دا کوئی اعتبار نہیں وہ چاہے ٹوپیاں پاتی ودا رہے چاہے وہ ڈانیاں رکھی ودا رہے تے تسبیحاں پڑھدا رہے جب تک وہ 5 وقت نمازی نہیں لا دین لہو دا فتوہ ہے حضرت ابن عمر دا تاریخ کبیر البخاری امام بخاری کی تاریخ کبیر یہ وہ عظیم کتاب ہے جے کو حضرت امام بخاری نے سورہ دی روشنی تے بائے کے لکھے سورہ دی روشنی تے اور اس کتاب دا نام رکھے تاریخ کبیر اون کتاب کے اندر حوالہ موجود ہے جڑا بے نماز دا کوئی دین قبول نہیں اگوں چلو میرے عزیز بھائیو اللہ دے پیارے پیغمبر فرمائے دے جڑا بے نماز ہے اون دے کلے اللہ دی ذمہ داری تحفظ اللہ اٹھا گندے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد برئت ذمۃ اللہ اللہ اپنا ذمہ اٹھا گندے او بندے کلے تے کو جڑا چاہے قتل کرے تیری عزت تے جڑا حملہ کرے تو ایکسیڈنٹ تھی کہ مرون جس طرح دنیا دے اندر ذلیل تھی ودا میں اللہ تیری پرواہ نہ کرے سا تے بد قسمت میری پرواہ نہیں کیتی میں سجدہ رہ گیا 5 وقت دے اندر حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ آؤ نماز دی طرف آؤ کامیابی دی طرف تے میری پرواہ نہیں کیتی وجہ میں تیری پرواہ نہ کرے سا فقد بریت ذمۃ اللہ میری امان والا پروانہ میں اللہ نے تیرے تو اٹھا کے دے وہ ذلیل تھی دنیا دے اندر خوار تھی میری ذمہ داری کرے بری ہے